هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال. یا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک خواہش اور تمنا کا بیان کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی صورت نازل ہو یا احکام نازل ہوں جن میں جہاد کے احکام ہوں، یعنی لڑائی لڑنے کے احکام ہوں. اور اہل ایمان تو باقی تڑپ رہے تھے اور ان کی خواہش بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا. لیکن اسی خواہش میں وہ لوگ بھی لپٹ میں آ گئے جو منافق تھے، کیونکہ وہ بھی اندر اندر سے ڈرتے ہوئے زبان سے محض یوں کہہ دیتے تھے کہ واقعی کوئی لڑائی کا حکم آنا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان تو یہ کہتے تھے کہ لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی صورت، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے ہم لڑیں. وہ اپنی اس بات میں بڑے مخلص تھے کیونکہ ایمان ان کا تقاضا کر رہا تھا. انہوں نے جو کچھ کہا اللہ اور اس کے رسول کے لیے سچ کہا. انہوں نے خود چونکہ اللہ اور اس کے رسول کو دل کی گہرائی سے مانا ہوا تھا، تو اس لیے ان کی خواہش یہی تھی کہ کفار سے مقابلے کے لیے جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کا کوئی حکم دے اور کوئی صورت ایسی نازل کر دے. اب ہوا یہ ہے کہ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، پھر جب نازل کر دی گئی یا نازل کی جاتی ہے سورتن کوئی صورت، محکمتن، محکم کا مطلب جس میں واضح طور پر جہاد کا حکم ہو اور اس کو فرض کیا گیا ہو، تو رأیت الذین فی قلوبہم، تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے اللہ کے دین کے بارے میں، اور اسی طرح کمزوری ہے، وہ نہیں اس دین کی حقیقت کو جانتے، نہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں. تو جو ہی یہ حکم آتا ہے آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں دین کے بارے میں شک کی بیماری ہے. ینظرون، وہ دیکھتے ہیں الیک، طرف آپ کے اللہ کے رسول، نظر المغشی علیہ من الموت، جیسے دیکھنا ہوتا ہے اس کا کہ غشی طاری کی گئی ہو جس پر، علیہ من الموت، موت کی وجہ سے، یعنی ان پر خوف سا طاری ہو جاتا ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا حکم دیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ خود بھی جہاد لڑیں گے. تو اس خوف سے اور دشمن کا مقابلہ کرنے سے یا دشمن کا سامنا کرنے سے وہ بچتے ہوئے آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کوئی بے ہوش انسان ہو، یعنی سنتے ہی بات کو کیا ہے وہ بے ہوش ہو جائے. یعنی یہ کیسی خبر ہے، اس میں تو ہم مارے جائیں گے اور پھر زخمی ہو جائیں گے، دشمن کا وار میرا ہاتھ کاٹ سکتا ہے، میرا پیٹ پھاڑ سکتا ہے، میری ٹانگ کاٹ سکتا ہے. تو موت کی بس وہ کیفیات جو ہوتی ہیں نا کہ کس طرح ایک انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور موت سے بچنے کے لیے سوچتا ہے، بالکل ان کی حالت ہی. فَأَوْلَى لَهُمْ، تو اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے، یہ وعید ہے اللہ کی طرف سے، یعنی ان کی حالت ایسی ہی ہونی چاہیے کہ یہ اس قابل ہی نہ رہیں. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات کاٹ کے فوراً ہی کہا طاعت وقول معروف، یعنی جس طرح تم یہ حکم سنتے ہو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے فوراً اگر دم بھر لو
کہ جی ہاں اطاعت کرو فوراً، اور وقول معروف، اور بات بھی کرو تو اچھی. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب پختہ ہو جائے حکم یعنی جنگ کا حکم، فلو، پھر اگر صدق اللہ، وہ سچے رہیں اللہ سے. تمہیں ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو ہی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے، تمہیں کہنا چاہیے تھا اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں، ہم کریں گے. یا کم از کم کوئی اچھی بات ہی رسول اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو تم کہہ دیتے کہ بہت اچھی بات ہے، بڑا بہترین موقع ہے. ہم تو ساری زندگی جہاد کرتے رہے، شہادت کی دعائیں کرتے رہے، اب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ظالم ہم پر ظلم کرتے رہے، ہم ان سے کچھ یعنی بدلہ نہیں لے سکتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. کوئی اس طرح کی بات کرتے. یہ کہ اپنی شکلیں بنا کے، اپنی کیفیات ایسی بنا کے بزدل بن کے مسلمانوں کو دکھا رہے ہو، لوگوں کو باور کرا رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑے بزدل ہیں. ایسے لوگ جو اندر ہوں اور اس طرح ان کے اندر بزدلی طاری ہو، سوچئے نا دشمن کو کتنا تگڑا کر دیتی یہ چیز. جناب یہ لڑنے کا یعنی ان کے اندر مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے، جرت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ابھی تو ہم نے یہی کہا کہ آئے، اور ان کی حالت یہ ہو گئی. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، تو اللہ کے رسول جب حکم جنگ کا پختہ کر لیں آپ، یعنی جب آپ ارادہ کر لیں کہ بس اب جنگ کرنی ہے اور آپ حکم دے دیں اور اس کے سوا اب کوئی چارہ نہ ہو، تو بس سب کو پھر فالو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھایا اہل ایمان کو بھی اور ان کو بھی کہ ہمت کرو، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حکم سے ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہونا. کیونکہ جب آپ ارادہ کر لیں گے اور جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زرہ پہن لیں گے اور ٹوپی پہن لیں گے، یا پھر آپ اپنے ہاتھ میں تلوار لے لیں گے اور سواری پہ بیٹھ جائیں گے اور میدان جنگ کا رخ کریں گے، تو پھر سب پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو اکیلا نہ بھیجیں، آپ کے ساتھ چل نکلیں. فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ، پھر اگر وہ سچے رہیں اللہ سے، مراد یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست کر لیں، نیت کو درست کر لیں، تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ ہوگا بہتر ان کے لیے. یعنی جنگ کے لیے، جنگ کا حکم سنتے وقت ان کی نیت یہ اگر درست ہو جائے نا کہ ٹھیک ہے میں لڑوں گا، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اتنی ہی بات ہی ذرا سوچ لیتے تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہتر تھا. مگر یہ کیا، جو ہی حکم دیا ہے تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ جیسے انسان کو کسی نے پچھاڑ کے رکھ دیا ہو اور اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہو اور اس پر خوف مسلط ہو گیا ہو کہ جنگ میں جانا گویا کہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ابھارا بھی ہے، فَأَوْلَى لَهُمْ، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے. مراد یہ کہ تمہارے لیے بہتر تو یہی تھا کہ تم اللہ کے رسول کی بات سنتے، قرآن مجید کا حکم سنتے جس میں جہاد کا کہا گیا ہے، جنگ کا کہا گیا ہے، اور فوراً مان لیتے. مگر تم کیسے ہو؟ تو اس لیے فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب پختہ ہو جائے حکم، یعنی آپ جنگ کا ارادہ کر لیں، لڑائی کا ارادہ کر لیں اور جنگ کے میدان میں آپ آ جائیں، تو بس پھر سب کو جانا ہوگا. ٹھیک ہے، فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. فَهَلْ، تو کیا عَصَيْتُمْ، امید ہے تم سے، ان تولیتم، اگر تم حاکم بن جاؤ، ان تفسدوا، کہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، وتقطعوا، اور تم کاٹو، ارحامکم، اپنے رشتوں کو. تو تمہاری ایک یہ حالت ہے، حکم آیا ہے تو تم نے یہ اپنی شکلیں بنائیں، اس طرح خوف ظاہر کیا. تم تو اوپر دیکھو، اوپر، ہم نے آگے جانا ہے. ابھی تمہاری یہ حالت ہے کہ منہ موڑتے ہو اللہ کی کتاب سے، اور جنگ کا حکم آتا ہے تو تمہاری تو خوف کی حالت تمہاری یہی ہو جاتی ہے. تو یہ بتاؤ، اگر کل کو تم حاکم بن جاؤ
اور خود کتاب اللہ سے تم نے منہ موڑا ہو، حاکم بن جاؤ، تو کیا تم دین کی حفاظت کرو گے؟ یا پھر تم لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے ناجائز طریقے سے، زمین میں فساد نہیں کرو گے؟ یعنی لوگوں کو پکڑو، ان کو مارتے جاؤ مارتے جاؤ، یہ تمہارا شعار نہیں ہوگا؟ یہ بھی دشمن ہے، یہ بھی دشمن ہے، یہ بھی دشمن ہے، اور اس سلسلے میں تم نے پھر کیا کرنا ہے کہ تم نے وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تم کاٹو اپنے رشتوں کو، کیونکہ اقتدار کا نشہ تمہیں یہاں تک بھی لے جا سکتا ہے کہ یہ چچا کا بیٹا ہے، یہ ماموں کا بیٹا ہے، اسلام سے پہلے میری اس سے لڑائی ہوئی تھی، اس سے لڑائی ہوئی تھی، اب اسلام کے بعد میں اس کو اس سے بدلہ لے لوں، تو اپنے رشتوں کو بھی تم کاٹو گے جناب، بندوں پر ظلم کرو گے، اور جتنا بھی علاقہ تمہاری سلطنت میں ہوگا تم نے اس میں فساد ہی برپا کرنا ہے، لوگوں کو انصاف تھوڑی دینا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تم لوگ اب ایسے بن گئے ہو جو رحمان کے ایک حکم کو سنتے ہی بجائے اس کے کہ تم فوراً لبیک کہتے، تم نے اندر سے ہی اپنی شکلوں سے ہی نافرمانی کا اظہار کر دیا، تو تمہارا یہ پیچھے ہونا، بزدلی دکھانا اور دشمن کا مقابلہ کرنے پہ عدم برداشت کا مظاہرہ کرنا، کیا یہ واقعی دین کی حفاظت کے لیے ہے یا زمین میں امن برپا کرنے کے لیے ہے؟ سوچو، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جاہلیت کے دن پھر لوٹ آئیں اور تم یہی کہو کہ یہاں مکہ کے لوگ آ گئے ہیں، ان کو تو نکالو پہلے، اور پھر برادریوں کی بنیاد پہ، قبائل کی بنیاد پہ تمہارے درمیان لڑائیاں شروع ہو جائیں؟ بس جو بھی ہو سکتا ہے تم وہی کرو گے خرابی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ تقطعوا ارحامکم، اس سلسلے میں تم اپنے رشتوں کی بھی پرواہ نہیں کرو گے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ نے، فاصمہم، پھر اس نے بہرا کر دیا انہیں، واعمی، اور اس نے اندھا کر دیا، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو۔ ایسے لوگ جو اللہ کا حکم سنتے ہی ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، تو اصل بات یہی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں، یہ محروم ہیں، اللہ نے ان پر اپنی لعنت ڈال دی ہے، اور پھر ان کی حالت یہی ہو گئی ہے کہ ان کے کان اس حکم کو سن کے برداشت نہ کر سکے، یہ بالکل ہی بہرے ہو گئے۔ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھیں بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اور صحابہ کرام کے چہرے پر آئی ہوئی رونق کو دیکھ کے متاثر نہ ہو سکے، بلکہ ان کی آنکھیں بھی اندھی ہو گئیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں یہی فیصلہ منافق کے بارے میں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خلق اللہ الخلق، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، فلما فرغ منہ، پھر جب مخلوق کو پیدا کرنے سے فارغ ہوا، قامت الرحم، یہ رحم جو ہے یہ کھڑی ہو گئی، فاخذت بحق الرحمن عز وجل، تو رحمان کے یعنی حق کو کہتے ہیں پلو کو، یعنی عرش کے پلو کو یا رحمان کے پلو کو اس نے پکڑ لیا، فقالا، تو اللہ نے فرمایا ماہ، کیا ہے مسئلہ؟ تو فقالت، یہی رحم کہنے لگا کہ ھذا مقام العائذ بک من القطیعۃ، یہ جگہ وہ ہے جو رشتے کو کاٹنے والا ہو اس سے بچنے کے لیے یہاں پناہ لی جاتی ہے، کیا یہ جگہ وہی ہے؟ تو فقال تعالی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ترضین، کیا تم اس بات سے خوش نہیں، ان اصل من وصلک، کہ میں اس کو جوڑوں جو تجھے جوڑے، واقطع من قطعک، یا یہی ہے ان اصل من وصلک، کہ میں اس کو جوڑوں جو تجھے جوڑے، وان اقطع من قطعک، اور میں اسے کاٹوں جو تجھے کاٹ کے رکھ دے، کیا تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیا تم خوش ہو اس بات سے؟ تو قالت نعم، تو رحم کہنے لگا بالکل میں اس بات سے خوش ہوں۔ قال فذاک، اللہ نے فرمایا بس یہی فیصلہ میرا،
پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہنے لگے اقرؤوا ان شئتم، قرآن مجید کی آیت اگر تم چاہو تو پڑھو، اس سے بات تمہیں مزید سمجھ آ جائے گی کہ فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، یہ اپنے رشتہ داروں کو کاٹنا جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ نے فرمایا قال اللہ عز وجل، اللہ بزرگ و برتر فرماتے ہیں انا الرحمن، میں رحمان ہوں، خلقت الرحم، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، رحمان رحم سے، وشققت لها اسما، اور میں نے پھاڑا ہے رحم کا نام، من اسمی، اپنے نام سے، اللہ کا کیا نام ہے؟ رحمان، تو رحمان سے میں نے رحم کو نکالا ہے، فمن یصلها اصلہ، تو جو اس کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، ومن یقطعها، اور جو اس کو کاٹے گا اقطعہ فابتہ، میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا، ہاں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہی فیصلہ کیا ہوا ہے۔ تو لعنت یہی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اور حق سے ان کو پرے کر دیتا ہے اور ان کے دلوں میں کوئی خیر نہیں اتارتا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا بھلا نہیں وہ غور کرتے قرآن میں، ام علی قلوب، یا دلوں پر اقفالها، ان کے تالے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ذرا تھوڑی سی تنبیہ کر رہے ہیں کہ میں نے قرآن نازل کیا، اس پہ تدبر کیا کرو، غور و فکر کیا کرو، اس کے معنی کو سمجھو، اس کے احکام کو بھی اچھی طرح سمجھو۔ تو اس میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن مجید پر غور و فکر یہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی نافرمانی پہ ڈانٹا ہے، کہ جو رب کی معصیت کرے گا اس کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے، کیا کیا فرمایا ہے، کتنی سخت وعید سنائی ہے۔ اگر لوگ اس پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیں، پھر اس کو سمجھ لیں، تو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کے ان آیات کو لیتے ہیں جو متشابہ ہوتی ہیں، ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، سب اپنے مطالب بتا رہے ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن خود جو اپنے احکام دے رہا ہے، لوگوں کو باعمل بنانا چاہتا ہے، با کردار بنانا چاہتا ہے، اس سے انسانوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ تو اس طرح ایسے لوگ جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اللہ کے نزدیک بھی۔ تو افلا یتدبرون القرآن، تو کیا بھلا وہ نہیں غور و فکر کرتے قرآن کو کہ اس کو سمجھیں اور جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اسلام سے منہ نہیں موڑتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، اور جو اسلام سے منہ موڑتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ ام علی قلوب اقفالها، نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تالے لگا دیے ہیں، اس لیے یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ یا علی قلوب اقفالها کا ایک مطلب یعنی ان کے دل قرآن مجید کے ان احکام سے نفرت کرتے ہیں، دل بڑے سخت ہیں ان کے، پسیجتے نہیں ہیں۔ یا یہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ دل ایسے ہیں جو منافقوں کے ہیں، وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اقفالها کی ضمیر جو ہے وہ دلوں کی طرف جاتی ہے، قلوب کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ تالے ڈال دیتا ہے، اور یہ کفر کے تالے ہوتے ہیں، نہ ماننے کے تالے ہوتے ہیں، یا ران کے تالے ہوتے ہیں، سیل کے تالے ہوتے ہیں، ختم، طبع اللہ، یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ قسم کے تالے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ارتدوا پھر گئے، علی ادبارہم اپنی پشتوں پر، من بعد بعد اس کے، ما جو تبین واضح ہو گئی، لہم ان کے لیے، الہدی ہدایت، یعنی جن لوگوں نے اسلام قبول کیا پھر کفر کی طرف پلٹ گئے، یعنی یہ نفاق جو ہے،
اور ایمان سے الگ ہو گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی تھی۔ عزت کس چیز سے دی تھی؟ کہ ان کے پاس اب سچائی کے دلائل ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے ان کے لیے نجات کا راستہ بھی روشن کر دیا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ایک عمل جو کر رہے ہیں یہ روشنی ہے ہمارے لیے، اور یہی نجات کا راستہ ہے۔ مگر انہوں نے کیا کیا کہ کفر کی طرف پلٹ گئے، نفاق ظاہر کر کے، باتیں کر کے، آپس میں بیٹھ کے پلاننگ کر کے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اور مسلمانوں کے خلاف کمنٹس دے کے، یہ سارا جو کچھ کیا ہے یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، یہ منافق لوگ تھے، من بعد ما تبین لهم الہدی، جبکہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی۔ تو یہ سارا کام کیسے ہوا ہے؟ الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے لیے یہ کرنا، یہ کام بڑا خوبصورت بنا دیا اور اس کو اچھا کر کے انہیں دکھا دیا۔ بھائی ہوشیار رہو۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہم ہو گئے صرف اس لیے کہ آپ مدینہ میں ذرا حکمران ہیں، آپ کی ماننا پڑتی ہے، مگر اندر اندر سے خاموشی کے ساتھ دشمن جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے ساتھ بھی دوستیاں کرو، ان کو باور کراؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا، تاکہ دونوں کے ساتھ جہاں بھی دیکھیں کہ پانسا پلٹ رہا ہے یا فلان جھک رہا ہے اور دوسرا غالب آ رہا ہے، تو غالب جو آ رہا ہے ہم اس کے ساتھ جا ملیں، اور انہوں نے کہا ہم تو جناب آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے آپ کی فلاں موقع پر مدد کی، ساتھ دیا، ہم نہ ہوتے تو آپ جنگ سیکھ سکتے تھے، ہم نے اندر کی خبریں آپ کو پہنچائیں، کئی باتیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمْلَى لَهُمْ، پھر میں نے بھی ان کو ڈھیل دے دی، ٹھیک ہے کریں یہ کام۔ تو یہ عملہ اللہ کی طرف اگر اس کی نسبت کریں، یعنی ضمیر کو اللہ کی طرف لے جائیں، تو یہ مطلب ہے کہ ٹھیک ہے تم اور گناہ کرو اور پکے مرتد ہوتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ یا عملہ لہم یہ شیطان کی طرف بھی جا سکتی ہے، کہ شیطان نے ان کے لیے اس کام کو بڑا خوبصورت بنا کے ان کو بڑا دھوکہ دیا ہے، بڑا دھوکہ دیا ہے۔ جو اس نے ان کے سامنے تجاویز پیش کی ہیں، یا جس طرح معاملے کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، یہ اصل میں شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ذالک یہ بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ وہ قالوا وہ کہتے ہیں للذین ان لوگوں کو کرہوا جنہوں نے ناپسند کیا، دیکھا یہ اشارہ ہے کہ کس طرح یہ مرتد ہوئے، یہ اس وجہ سے، یہ ارتداد ان کا اس وجہ سے ہوا ہے، یا یہ الزام یا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ درست اس وجہ سے ہے کہ بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ وہ یہی منافق قالوا للذین کرہوا وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ناپسند کیا ہے ما نزل اللہ جو اتارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی یہودیوں کو، جو اس بات کو بالکل ناپسند کرتے تھے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوا، وہی آپ پر کیوں نازل ہوئی، ہم میں سے کسی بندے پر کیوں نہیں نازل ہوئی۔ تو ان کو جا کے یہ کہتے ہیں سنطیعکم فی بعض الامر، بعض معاملات میں ضرور ہم آپ کا کہنا مانیں گے، یعنی اگر تم ہمیں یہ حکم دو کہ جہاد میں شامل نہ ہونا تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے، اور اگر یہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اٹیک کرنا ہے، آپ کی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنا ہے، تو ہم وہ بھی کر دیں گے، یا اگر تم یہ کہو کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے ملیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مل کے مقابلہ کریں تو ہم وہ بھی کر لیں گے۔ یعنی اس طرح کی غداریاں اور ان کی یقین دہانیاں یہ ان کو جا کے کراتے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ حشر میں بھی یہ فرمایا الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم، کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے منافق بھائیوں کو جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، ان کو یہ کہتے ہیں جا جا کے ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے، آپ نکلیں تو صحیح جہاد کے لیے، وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے بارے میں کسی کا ہم کہنا نہیں مانیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کہنا مانیں۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے لڑائی لڑی گئی تو ہم پیچھے نہیں رہیں گے، ہم ضرور آ کے آپ کی مدد کریں گے۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ تو یہ بنو قریظہ کے یہودی تھے اور بنو نذیر کے یہودی تھے،
جن سے جا کر یہ منافق اپنی دوستیاں اور محبتیں گانٹتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے اسرارہم، راز ان کے۔ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حمایت کی ہے، کس طرح یہ مدد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے اندر بہت سے مارے آستین بیٹھے ہیں، آستین کے سانپ یہ بیٹھے ہیں، ذرا ان سے ہوشیار رہنا ہے، ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ رات کو میٹنگز کرتے ہیں، یا جس طرح یہ کفار سے اپنی دوستیاں گانٹتے ہیں اور مکاریوں میں ان کے ساتھ حامی بھرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، جو راتوں میں بیٹھ کے جو کچھ باتیں کرتے ہیں اللہ پوری طرح ان کو لکھتا ہے، تو یہ راز ہے ان کا۔ فکیف، تو کیا ہوگا، اذا جب توفتہم، فوت کریں گے انہیں، الملائکۃ، فرشتے، یضربون، وہ ماریں گے، وجوہہم، ان کے چہروں کو، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں کو۔ بتایا، سوچو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے پاس فرشتے آئے جو تمہاری روحوں کو قبض کریں گے، اور پھر تمہاری روحیں تمہارے جسموں میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہوں گی خوف سے کہ ہم نہیں آپ کے ہاتھوں میں آنی چاہتی، اور پھر فرشتے بڑی سختی کے ساتھ، بڑے قہر کے ساتھ، اور ان کے منہوں کو چپیٹے مارتے دوران ان کی روحیں نکالیں گے۔ تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، یہ سورۃ انفال کی آیت ہے۔ تو بتایا یہ سخت وعید کی اللہ تعالیٰ نے، سخت قسم کی نصیحت ہے جو منافقوں کو کی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں وہ حدیث جس کو میں بار بار بیان کر چکا ہوں، سیدنا براء ابن عازب کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ کافر جب فوت ہوتا ہے اور دنیا سے اس کا رشتہ کٹ رہا ہوتا ہے اور آخرت کی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے، تو آسمان سے چند فرشتے نازل ہوتے ہیں جو بڑے سخت مزاج کے، کرخت، سختی کرنے والے، وہ آتے ہیں جن کے چہرے کالے ہوتے ہیں، ان کے پاس آگ کے ہتھوڑے ہوتے ہیں، وہ اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں جہاں اس کی نظر جا سکتی ہے، مرنے والے کے بالکل سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے، اس کے سر کے پاس بیٹھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اور خبیث روح، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف چلو، اب اٹھو، نکلو اب یہاں سے۔ بس اس کی روح پھر اس کے جسم میں، منافق کے اپنے ہی جسم میں، وہ کیا ہے، ٹوٹ پھوٹ کے بکھر جاتی ہے، ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ، لیکن یہ فرشتے پھر اس کو کھینچتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کانٹوں کی ایک چھوٹی سی شاخ ہو اور اس کے اوپر گیلی کپاس لپٹی ہوئی ہو، اور اس شاخ کو جب کھینچا جائے تو جس طرح وہ چیرتی ہوئی کپاس کو باہر نکلتی ہے، بے نہیں اس طرح اس کی روح اس کے جسم کے انگ انگ کو چیرتی ہوئی باہر نکلتی ہے، اور ادھر مار بھی کھا رہا ہوتا ہے، یہ حالت ہوتی ہے۔ ذالک، یہ سب کچھ، یہ سزا، وَأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے ہے کہ اتبعوا، کہ انہوں نے پیروی کی، ما اسخط اللہ، اس چیز کی جس نے ناراض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، وَكَرِهُ، اور انہوں نے ناپسند کیا، رضوانہ، اس کی رضا کو، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ یعنی یہ فرشتے ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرتے ہیں، بڑی توہین، مار کیوں، اور خاص طور پر موت کے وقت جب کہ ان کی روح کو نکالا جا رہا ہوتا ہے، یہ اس وجہ سے کہ ان کی حرکتیں ایسی تھیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی تھیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی بجائے اس کے غصے کو پسند کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال بھی جو بھی نیکی کے تھے وہ بھی اللہ نے برباد کر دیے۔ تو ایسے موقع پر بھی ان کے یہ اعمال ان کو کوئی فائدہ نہ دے سکے۔ ام حسب الذین، یا سمجھا ہے ان لوگوں نے، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، یعنی منافقوں کو بتایا کہ تمہاری یہ چالیں، مکاریاں اور دل کے اندر نفرتیں جو ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باہر نہیں نکالے گا؟ مراد یہ کہ تمہارے ان حرکتوں کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائے گا، مسلمانوں کو نہیں بتائے گا، نہیں بتائے گا. اس طرح تم اللہ کے رسول کی نظر میں اور مسلمانوں کی نظروں میں ذلیل ہو گئے، تمہاری کوئی وقت نہیں رہے گی. اللہ تبارک و تعالی واقعی ایسے کرتا ہے، اور اس میں مومنوں کی آزمائش بھی ہو جاتی ہے کہ مومن کون ہے، مخلص کون ہے اور غیر مخلص کون ہے، مجاہد کون ہے، صبر کرنے والا کون ہے، میدان جنگ میں ڈٹ جانے والا کون ہے، اور سچا کون ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ہے کام. تو اس نے تو نکھارنا ہے تمہیں. تمہارے دل کی جو بیماریاں ہیں جب تک دور نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو نبی علیہ السلام کو آگاہ کرتا رہے گا، بتاتا رہے گا. اور جو کینے ہیں اندر، نفرتیں ہیں، وہ بھی بتاتا رہے گا. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں اللہ کے رسول، لَأَرَيْنَاكَ، البتہ دکھا دیں ہم آپ کو، ہم انہیں، فَلَعَرَفْتَ، پھر البتہ پہچان لیں گے آپ ہم انہیں، بِسِیمَاهُمْ، ان کے چہروں سے، وَلَتَعْرِفَنَّ، اور البتہ آپ ضرور پہچان لیں گے ہم انہیں، فی لحنی، اسلوب سے، القولی، بات کے، گفتگو کے. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، اعمالکم، اعمال تمہارے. اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو ان منافقوں کو واضح کر دوں آپ کے سامنے کہ یہ منافق ہے، سب کا پتہ چل جائے آپ کو. لیکن ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ ان کی کچھ علامات ہیں وہ دیکھ لیں، اس سے بھی آپ پہچان جائیں گے کہ یہ منافق ہیں. اور بطور خاص ان کے گفتگو کے جو انداز ہے اس سے بھی آپ پہچان لیں گے یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ سبھی انداز اللہ نے بتائے ہیں کہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ منافقوں کے نام آپ کو بتائے تھے، سب کے نہیں بتائے، کچھ کے بتائے جو انتہائی خطرناک لوگ تھے. ورنہ باقی جو تھے، ذرا انسان کو، مسلمان کو ہوشیار بھی ہونا پڑتا ہے. یہ بات اس لیے کہی ہے کہ ٹھیک ہے منافقوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا دیتا، اللہ فرماتا ہے میں چاہتا تو بتا دیتا، لیکن تھوڑا سی قیادت کو بھی اور مسلمانوں کو بھی ہوشیار ہونا چاہیے. وہ شکلیں دیکھ کے، ان کے موڈ دیکھ کے، ان کے اندر اتنی فراست ہونی چاہیے کہ بس وہ شکلیں دیکھ کے، اور عین اس موقع پر مسلمانوں کی کیا حالت ہوتی ہے، چلو بھئی جہاد کے لیے، اور اعلان سنتے ہی مسلمانوں کی کیا حالت ہوتی ہے اور منافقوں کی شکلیں کیسی ہو جاتی ہیں، ان شکلوں کو دیکھ کے آپ بآسانی پہچان سکیں گے کہ یہ ہیں جو اتنے خوفزدہ ہو رہے ہیں. اور ہاں اللہ کے رسول دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کی گفتگو سن کے، ان کے گفتگو کے انداز سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ ہے منافق. ٹھیک ہے. اور ہاں اللہ فرماتے ہیں منافقو، واللہ یعلم اعمالکم، اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو. ایک ایک عمل بھی تمہارا جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. تمہارا کوئی عمل بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہو، دونوں اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتائیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، حتیٰ یہاں تک کہ نعلم، ہم جان لیں، المجاہدین، مجاہدوں کو. اللہ فرماتے ہیں میں حکم دے کے، امر و نہی کا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، ایسے حکم دے کے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری آزمائش کر لوں، تمہیں نکھار دوں، پتہ چل جائے کہ مجاہد کون ہے، صابر کون ہے، میدان جنگ میں جا کے ڈٹ کے کھڑا ہونے والا دشمن کے سامنے کون ہے. تو مسلمانوں کو یہ بتایا کہ دنیا دار البلا ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے، اللہ ان کو اسی آزمائش کے گھر میں آزمائے گا. انہیں حکم بھی دے گا کہ تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو اس کے مقابلے میں تم نے صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. اور انہیں خوشخبری بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے ان اچھے اعمال کی بدولت میں تمہیں بہترین جزا بھی دوں گا. تو یہ ہے معنی اس کا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح یعنی آزماتا ہے اہل ایمان کو بھی اور دوسروں کو بھی نکھار کے رکھ دیتا ہے. ظاہر ہے آزمائش ہوگی تو پتہ چلے گا نا ایمان کتنا طاقتور ہے.
بظاہر تو انسان یہ کہتا ہے میں یہ کرنے کو تیار ہوں، میں یہ کرنے کو تیار ہوں، مگر جب خود اللہ محفوظ رکھے، جب خود اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے اور دشمن کو یہ موقع دے دے کہ وہ ہمارے علاقوں میں گھس آئے، تو اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی؟ ہم کیا چاہیں گے؟ حقیقت ہے کہ بعض اوقات تو ہم مسلمانوں کو، اسلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور کھل کے کہہ دیتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوں۔ یہ آزمائشیں آئی ہیں مسلمانوں کو، ماضی میں بھی آئی ہیں، اس وقت بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں مومنوں کو ذرا نکھاروں بھی صحیح، کہ کون ہے بڑے مشکل حالات میں ڈٹ جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، کچھ نہیں بولتے یا مار کھاتے ہیں، لیکن اسلام کو چھوڑتے نہیں ہیں اور غیروں کے ساتھ مل کے ان کا حامی نہیں بنتے۔ اور ہاں، ہم تمہارے اخبار حالات کو بھی اچھی طرح آزمائیں گے۔ یہ حالات کیا ہیں؟ وہ اس طرح کہ تمہارے اندر چھپے ہوئے جو مسلمانوں کو کسی کو پتہ نہیں چلتا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ مسلمانوں کو، تم چھپ کے جو کام کرتے ہو اور چھپ کے جو تمہارے حالات ہوتے ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے۔ تو فضیل ابن عیاض ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بزرگ گزرے ہیں، وہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو روتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم لا تبلنا فإنک ان بلوتنا فضحتنا، اللہ ہمیں آزمانا، کیونکہ اگر تو نے آزما لیا ہمیں تو ہمیں رسوا کر کے رکھ دے گا۔ وَهَتَكْتَ أَسْتَارَنَا وَعَذَّبْتَنَا، اور ہمارے چھپے پردے جو ہے نا وہ راز بھی تو فاش کر دے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ تو ہمیں سزا دے دے گا۔ اس لیے اللہ تو ہمارے چھپے رازوں کو بس رہنے دے، ہمیں آزمانا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور جنہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، یہاں بڑی سخت قسم کی اللہ تعالیٰ نے وعید کی ہے، اور کافروں کو کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہر وقت جنگ کرنے کا سوچتے رہتے ہیں۔ انہیں کہا ہے کہ جو کافر ہیں مسلمان لوگوں کو دین کی طرف آنے سے روکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ایمان سے پلٹ جاتے ہیں جبکہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دکھا چکا، تو ایسے لوگ جو ہے نا اپنی ساری حرکتوں کے باوجود یہ یاد رکھیں اللہ کے دین کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ قیامت کے روز وہ خود بڑے گھاٹے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک عمل کو برباد کر کے رکھ دے گا، کوئی اس کو بہتر ثواب نہیں ملنا، وہ ضائع ہو جائیں گے۔ تو گناہ لے کے آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سخت قسم کی سزا بھی دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا، اور نہ تم باطل کرو، اعمالکم، اپنے اعمال کو، یعنی تم میں جو بھی استطاعت رکھتا ہے وہ ضرور یہ کوشش کرے کہ اپنے اعمال کو خراب نہ کرے، نیک عمل ہوں ان کو باطل نہ کرے، یعنی مراد یہ کہ نیک عمل کر کے اس کے بعد کوئی برا عمل کر بیٹھے تو اپنے عمل کو باطل کر دے گا، تو پتہ چلا نیکیاں بھی گناہوں سے ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح نیکیاں کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اسی طرح برائیاں کرنے سے یا گناہ کرنے سے نیکیاں بھی مٹ جاتی ہیں۔ دونوں اصول یاد رکھیے گا، یہ نہیں ہے کہ صرف نیکیاں کرنے سے ہمارے گناہ مٹتے ہیں اور اگر گناہ کریں تو نیکیاں برباد نہیں ہوتی، نہیں، اللہ تعالیٰ وہ توفیق چھین لیتا ہے، وہ نیکی کے اندر دلچسپی اس کی ختم ہو جاتی ہے، گناہوں میں آہستہ آہستہ اس کو لذت آتی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گناہ کرتے کرتے وہ اپنی نیکیوں کو برباد کرا بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے ولا تبطلوا اعمالکم، اور نہ تم باطل کرو اپنے اعمال کو، یعنی بری حرکتیں کر کے، بری باتیں کر کے، برے عمل کر کے اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو، دھیان کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے کہ ایسے انسان گناہ کرے، نافرمانیاں کرے یا کھل کے شریعت کی مخالفت کرے، تو اس سے
سب چیزیں، سب وہ اطاعتیں جو بندہ اسلام کی حالت میں بھرتا ہے، جی میں تو بڑا فرما بردار ہوں، عبادتیں کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا مقرب بندہ ہوں، تو وہ سب برباد ہو جاتی ہیں یہ سب چیزیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، یعنی جو اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں اور جو ایمان کا ارادہ کرے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اس کو وہ اسلام میں آنے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں نہ اللہ کو نہ مان، رسول کو نہ مان، اور پھر ان کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، فتنے میں ڈالتے ہیں۔ جو لوگ آتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کو ان پر قابو ملے تو ان پر سختیاں کرتے ہیں یا ان کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اگر اسی طرح چلتے رہیں ثم ماتوا، پھر اسی حالت میں وہ فوت ہوں، وہم کفار، جبکہ وہ اندر سے کافر ہوں، کفر کی حالت میں ان کو موت آ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے کفر کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ایک تو کفر کیا، دوسرا اہل ایمان کو دین کی طرف آنے سے روکا یا لوگوں کو دین کی طرف آنے سے روکا، اور جو مسلمان ہوئے ان کو پھر پکڑا، ان کو ٹارچر کیا، ان کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں، ان کو دھمکیاں دیں، ان کو قید کیا۔ تو یہ وہ سب حرکتیں ہیں جو وہ کرتے ہیں، تو ایسی حالت میں یاد رکھیں تو کفر کی حالت میں مریں گے، اور پھر دوسرا یہ کہ اللہ کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرے گا بس، بلکہ سخت ترین ان کا محاسبہ ہوگا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی سب لوگوں کے سامنے قیامت کے میدان میں رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا۔ فلا تہنوا، تو نہ تم سستی کرو، وتدعوا، اور نہ تم بلاؤ، الی السلم، صلح کی طرف، جسے سمجھایا کہ دشمن کے مقابلے میں سست مت بنو، کمزور مت بنو، اور دشمن کی دھمکیوں سے مروب ہو کے صلح کی پہل نہ کرو کہ جی ہم لڑائی نہیں لڑتے، آئیے ہم مل کے چلتے ہیں، صلح کر رہے ہیں، چھوڑیے لڑائی کو۔ تو یہ مطلب فلا تہنوا، تم نہ کمزور بنو، مت سستی دکھاؤ دشمن کو، یعنی ایسا گروہ مت بنو کہ مقابلے سے پہلے ہی تم اپنے آپ کو پچھڑوا بیٹھو کہ ہم تو مقابلے کی جرت ہی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ یا ایسا بھی نہ ہو کہ دشمن تمہیں دھمکی دے اور تم بالکل تمہاری ٹانگیں کپ کپانے لگے اور آگے بڑھ کے کہو بھئی ہم سے صلح کر لو، ہم لڑتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا، ایسا تم نے نہیں کرنا، بلکہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہو، یعنی تمہارے پاس بڑے کھرے قسم کے دلائل ہیں، ٹھوس دلائل ہیں، ان دلائل کی بنیاد پہ بھی تم غالب رہو گے، لیکن اسلام کے سچے مجاہد بن جاؤ، سچے ماننے والے بن جاؤ، تو انتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہنے والے ہو، واللہ معکم، یاد رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ تم مومن ہو۔ بعض حالات میں وہ بظاہر غالب آ جاتے ہیں، لیکن حجت کے میدان میں، دلائل کے میدان میں وہ شکست کھا چکے ہیں، اور ان کو پتہ ہے ہمارے پاس قرآن جیسی دلیل والی کتاب نہیں ہے جو مسکت جواب دیتی ہو، اس لیے وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن بن کے رہو، اور تم اللہ کے بارے میں زیادہ تر جانتے ہو کہ توحید کیا ہے، رسول کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتے ہو کہ اللہ کے رسول کون ہے، ایمان کیا ہے، ان تمام باتوں کے بارے میں اگر تم جان لو، تمہارا علم مزید پختہ ہو، تو تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ واللہ معکم، ایسی صورت میں اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اس کی مدد، اس کی توفیق، اس کی تائید تمہارے شامل حال ہوگی۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور وہ کبھی بھی تمہارے اعمال میں سے کوئی شے کم نہیں کرے گا، یعنی تمہارے عمل کا جو اجر ہے وہ پورا کا پورا دے گا، معمولی سا بھی اجر نہیں کم کرے گا۔ تو اس لیے جو اللہ تمہاری مدد کرنے کو تیار ہو اور تمہیں یہ بھی بتایا کہ تم غالب ہونے ہیں، تم نے غالب ہونا ہے، تو تمہارے اعمال کو کیسے برباد کر سکتا ہے؟ انما الحیات الدنیا، بے شک زندگی دنیا کی، لعب، کھیل، ولہو، اور تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ،
وتتقوا اور تم تقوی کرو. یہاں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جھنجھوڑا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں اپنی طرف کھینچ لے اور تمہارا ایمان جو ہے نا وہ کمزور پڑ جائے، جہاد کا جذبہ کمزور پڑ جائے. بس یہ یاد رکھو کہ یہ دنیا ہے، یہ کھیل کود کی جگہ ہے، یہ تمہیں کہیں اپنی طرف نہ کھینچ لے. مراد یہ کہ تم اس میں مست ہو جاؤ اور جہاد کو چھوڑ دو. اس لیے وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم پتہ چل جائے کہ ایمان کا کیا فائدہ ہے اور تقوی اگر ہمارے اندر ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ یؤتکم اجورکم، وہ دے گا تمہیں اجر تمہارے، ایک ایک عمل کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے گا. وہ بڑا غنی ہے، وہ بڑی غنی ہستی ہے. تم ایک کام کرو، ایمان کو ظاہر کرو، اپنے تقوی کو ظاہر کرو، تو دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل پہ تمہیں کتنا زبردست قسم کا اجر دیتا ہے. واللہ ولا یسألکم اموالکم، وہ اتنا غنی ہے کہ اس کو تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ تم سے پیسے مانگے کہ دو، صدقے کرو، خیرات کرو. تم لڑو تو صحیح، مال غنیمت اتنا مل جائے گا تمہیں کہ تمہیں بہت کچھ مل جائے گا. یؤتکم اجورکم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ دے گا تمہیں اجر تمہارے. جہاد کرو، علاقے فتح کرو گے، دشمن کا مال، اس کا سرمایہ تمہارے ہاتھ چڑھے گا، اور یہ اجر ہے، بہت سا مال جو تمہیں ملے گا. اور ایسی صورت میں ولا یسألکم اموالکم، وہ نہیں مانگتا تم سے تمہارے مال کہ تم فقراء کے ساتھ ہمدردی کرو اور اسی طرح جو اور ضرورت مند لوگ ہیں معاشرے میں ان کا خیال کرو. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے احوال کو درست کر دے گا. ان یسألکموہا، اگر وہ طلب کرے تم سے انہیں، پھر یحفی، وہ اصرار کرے، کم، تم سے، تبخلو، تم بخل کرو گے. اگر اللہ تبارک و تعالی ذرا زور لگا کے کہے کہ 2 پیسے نکالو، یہ 2 پیسے اصرار کرے تو کیا ہوگا؟ فیحفکم. یحفی، احفا کہتے ہیں کہ کسی مسئلے پر یا کسی بات پر زور دینا، اصرار کرنا کہ یہ کرو. پھر وہ اصرار کرے تمہیں تو تبخلو، ایسی صورت میں تم بخل کرنے لگ جاؤ گے. تو نہیں ہم کیوں دیں، تم روک لو اپنے مال کو. اللہ کیوں مانگتا ہے بھائی، ہم نہیں دیتے. اللہ کے بارے میں تم بڑے بدگمان ہو جاؤ. اور اس طرح وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، وہ نکال دے گا تمہارے کینوں کو. اللہ سے جو نفرت ہے تمہیں، اس کے احکام سے، قرآن سے، رسول سے، وہ اللہ تعالیٰ ساری بس ایک سوال کر کے اور اس پہ اصرار کر کے کہ جو مال ہے وہ لاؤ باہر، اللہ کے رسول کو دو، جہاد کے لیے دے دو، اور اصرار کرے اللہ تعالیٰ نکالو سارا مال. تو ایسی صورت میں تمہارے اندر کا جو کینہ ہے وہ بھی اللہ نکال دے گا. پتہ چل جائے گا تم کتنی محبت کرتے ہو اسلام سے، رسول سے، اللہ سے، اور کتنا خوف کھاتے ہو تم دشمنوں سے. تو شکر کرو اللہ تم سے یہ سوال نہیں کرتا. ہاں انتم، سنو تم، ہا اولائی، وہ لوگ ہو، تدعون، تم بلائے جاتے ہو، لتنفقوا، کہ تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اللہ فرماتے ہیں مومنو، تمہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے تو اس کی راہ میں کچھ پیسے دو، خرچ کرو اور دین کی نصرت کرو. تو تم میں کچھ تو ہیں جو پیسے خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، ہاتھ روک لیتے ہیں. تو یہ جو روکنا ہے ہاتھ کا، یہ کیا اس کے لیے فائدہ مند ہے؟ خود تو سوچے ہو. ہم کہتے ہیں وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو اس موقع پر، سنہرے موقع پر بخل سے کام لیتا ہے اور اپنی دولت کو، اپنے سرمایہ کو اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، تو اصل میں وہ اپنے اجر کو کم کر رہا ہے. بہترین موقع ہے، اور بخل کا وبال سارا اسی پر ہی لوٹے گا. ورنہ اجر کمانے کے، ثواب کمانے کے یہ مواقع کبھی کبھی آتے ہیں، تو ایسے موقع پر اس کی بخل کا نقصان اسی کو ہی ہوگا.
اور یہ حقیقت ہے، مواقع ہوتے ہیں. ایک تو موقع ہے کہ مسلمان امن و سکون سے رہ رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں، میں بھی کسی غریب کو کچھ دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، روٹین میں چلو یہ لو، اس میں کوئی میری آزمائش نہیں ہے. لیکن ایک موقع وہ ہے جب جہاد کا آ جاتا ہے، اس موقع پہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں، اور فوج نے جانا ہے لڑنے کے لیے، تو ایسی صورت میں فوج کو سپورٹ کرنا اور ان کو اپنا سرمایہ دے دینا اور بخل سے کام نہ لینا، یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے اور بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. واللہ الغنی، یاد رکھو اللہ غنی ہے. اللہ تعالیٰ کو پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم انفاق کرو تو کام چلے گا. یہ تو تمہیں خود شعور ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت میں آ کے جو سب کچھ دے رہے ہیں یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے، تو تمہیں خود سمجھنا چاہیے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے؟ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ثواب کماؤ، اپنے اجروں میں اضافہ کرو. اس لیے اللہ کو بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ غنی ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، تم زیادہ ضرورت مند ہو اللہ تعالیٰ کی. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر ان نصیحتوں کو سننے کے بعد پھر بھی تم منہ موڑو تو یستبدل قوما، اللہ بدل لائے گا ایسے لوگوں کو، غیرکم، جو تمہارے علاوہ ہوں گے، کہ دین کا کام ان سے لے لے گا، اوروں کو مسلمان کر دے گا. وہ بڑے مخلص مسلمان ثابت ہوں گے. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ نہیں ہوں گے تم جیسے، وہ سب کچھ دے دیں گے، جان، مال، اولاد، سب کچھ قربان کر دیں گے کھلے دل سے، کوئی کبھی بخل ظاہر ہی نہیں کریں گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اور اللہ ایسا کر سکتا ہے. تو اس لیے سمجھایا کہ بڑے اچھے مواقع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھے ہیں، نیکیاں کمانے میں آگے بڑھو، کنجوسی نہ کرو، دل کو کھلا رکھو، اور پھر اس کے بعد دیکھو اللہ کی رحمتیں، اس کی مہربانیاں تمہارے لیے کس قدر دروازے کھولتی ہیں دنیا کی دولت کے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ کچھ صحابہ رسول نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، من ہؤلاء الذین ذکرہ اللہ، یہ لوگ کون ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. یہ لوگ کون ہیں؟ بالفرض اگر ہم منہ موڑتے ہیں تو اللہ ہماری جگہ بدل کے کس کو لے آئے گا، اور وہ کون ہوں گے جو ہم جیسے نہیں ہوں گے؟ تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سلمان فارسی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ران پہ زور سے ہاتھ مارا. آپ نے فرمایا، ھذا واصحابہ، یہ سلمان اور اس کے ساتھی، یہ لوگ ہوں گے. والذی نفسی بیدی، میری اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو کان الایمان منوطا بالثریا، اگر ایمان گلیکسی میں بھی ہوتا تو لتناولہ رجال من فارس، تو فارس کے جو لوگ ہیں وہ اس ایمان کو ضرور حاصل کر لیتے. یعنی ان کے اندر اتنی حرص ہو، اتنی خواہش ہو کہ ایمان وہاں ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسے ذرائع ضرور تلاش کرتے کہ ہم اوپر جا کے جہاں پہنچنا ناممکن ہے، ہم وہاں پہنچ کے کسی طرح اس ایمان کو حاصل کر لیں. یہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا. یہ ایسے لوگ ہوں گے. تو ہمیں تو گھر میں بیٹھے ایمان مل گیا نا، لیکن وہ ایسے خواہش رکھنے والے لوگ ہوں گے، اور ان کے اندر واقعی بڑی زبردست محبت ہوگی دین کی. تو یہ اشارہ ہے سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے اسی خراسان کے علاقے کے تھے. اس وقت ایران نہیں تھا. کسریٰ کی جو سلطنت تھی وہ ایران اور پھر اس کے بعد سینٹرل ایشیا، یہ سارے جو علاقے ہیں یہ ان میں ان کی حکومت تھی کسریٰ کی، اور یہاں زیادہ تر آتش پرست تھے. تو مسلمانوں نے جب غلبہ حاصل کیا تو انہی علاقوں سے بڑے بڑے علماء نکلے.
جن میں مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مسلم ہیں، امام نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ سارے اسی علاقے کے ہیں۔ یہ وہ کہ ان لوگوں نے اس علم کو، اس ایمان کو پانے کے لیے حتی الامکان پوری کوشش کی اور کھرے کھوٹے کو نکال کے واضح کیا، اور جو صحیح بات تھی اس کو حاصل کیا اور اس پہ ڈٹ گئے۔ اس لیے محدثین میں خاص طور پر یہ جتنے بھی یہ محدثین ہیں، ان کا یہی نقطہ نظر ہے کہ صحیح حدیث کی تلاش، صحیح حدیث پر عمل اور صحیح حدیث کی دعوت، بس اور کچھ نہیں۔ یہ ان کا نقطہ نظر تھا، یہی اصل ایمان سمجھتے تھے وہ، اور یہی نقطہ نظر زیادہ بہترین نقطہ نظر ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں فلاں مسلک کا ہوں، فلاں مذہب کا ہوں۔ سیدھی سی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہی لوگوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ان کا ایمان یہ ہوگا، اس طرح کا ایمان ہوگا ان کا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔